والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کب، کیسے، کیوں اور کیا بولنا ہے. Our religion teaches us how to speak, when to speak, what to speak. یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے. Why to speak, کیوں بولنا. دیکھیں، جو ہمارا مذہب اسلام it discourages excessive talk. فضول گفتگو، بہت زیادہ بولنا اس کو پسند نہیں کرتا، اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. بیسیکلی اسراف یہ ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد کے اگینسٹ یا اس سے ہٹ کے استعمال کریں تو اس کو اسراف کہتے ہیں. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم اللہ کا بہت ذکر کرو. ذکر زبان سے ہوتا ہے. زبان اس لیے بنائی کہ رب کا ذکر کیا جائے. اب اس سے ہٹ کے اگر زبان کو استعمال کریں گے، فضول گوئی میں استعمال کریں گے، ایسی گفتگو کریں گے کہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، یا پھر غلط گفتگو کی جائے کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو یقیناً اسے اسراف کہا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی اسراف کو پسند نہیں فرماتا. تو زبان کو لیمیٹیشنز دی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی زبان ہے کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جائے گی. یہی زبان ہے. یہی زبان ہے بندہ زمین پہ ہو تو آسمان تک پہنچ جاتا ہے. یہی زبان ہے آسمان پر ہو تو زمین پہ آ جاتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما. ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو فرمایا he should say good or be quiet. یا تو اچھا بولے یا پھر خاموش ہے. تو ہمارا مذہب اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیوں بولنا ہے. پھر جا کے گفتگو ہمارے منہ سے نکلتی. یہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے. حضرت آدم کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو بولا پیدائش سے پہلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کیا فرشتوں میں اپنے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ شیطان بھی فرشتوں میں سے تھا. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، رب نے بولا کہ میں اپنا خلیفہ زمین پہ بنانے جا رہا ہوں. اچھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو فزیکل سٹرکچر ہے یہ بنا دیا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے سب کو بولا کہ آ جاؤ.
دیکھو کہ کتنا خوبصورت میں نے یہ ڈھانچہ بنایا. اب سارے فرشتے آ رہے زیارت کر رہے ہیں سارے. شیطان اسپیشلی وہاں پہ پہنچا, اس نے چکر کاٹا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ دس physical structure has so many holes, کہ یہ جو جسمانی ڈھانچے ہے اس کے اندر تو سوراخ ہی سوراخ نظر آ رہے. اب پتہ نہیں کون سی اس میں اسپیشیلٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اور رب یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنا. وہ سارا گھوما, صرف اس جسم کے اندر ایک جگہ اسے نظر آئی that was completely covered. اس میں سوراخ نہیں تھا, وہ تھا دل. یہی وجہ کہ حدیث پاک میں خصوصیت سے بیان فرمایا گیا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ, کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا اذا صلح صلحت الجسد, جب وہ ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے تو جسم بھی ٹھیک رہتا ہے. اب وہ شیطان نے جب وہ جگہ دیکھی تو وہ کنفیوزڈ ہو گیا, سوچنے لگ پڑا کہ آخر یہ چیز ہے کیا. پھر کہنے لگا کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی اتنی فضیلت سے نوازا, لیکن میں اس بارے میں نہیں جان سکتا یہ کیا چیز ہے. بھارت وہ شیطان وہاں سے نکلا. اب اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو روح کو بولا کہ تم داخل ہو جاؤ. یہ جو روح کی دنیا ہے یہ بہت وسیع ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جو جسم ہے اس لائک اے ویل, ایک کنویں کی طرح, اور جو روح ہے از لائک اے اوشن, سمندر کی طرح. روح کی دنیا بہت وسیع ہے. اب روح کو حکم ملا کہ تم داخل ہو جاؤ. روح نے چکر کاٹے, سوچنے لگی کہ چھوٹا سا جسم ہے, ایک قید ہے, میں یہاں پہ کیسے داخل ہو جاؤں. روح داخل نہیں ہو پا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو حضرت آدم کے ماتھے میں رکھا. جب نور کو رکھا تو اب روح کو آسانی ہوئی اندر داخل ہونے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے مسلم اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہیں اور رہے. روح اندر داخل ہوتی. اب روح جب سر کے اندر داخل ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینک آتی ہے. He sneezed. جب چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ کہا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ تمہارے امتیوں کے لیے دعا ٹھہرے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں. بزرگوں نے اس کی اور ریزنز بھی بیان کی ہیں. جس طرح کے بزرگوں نے لکھا کہ جب چھینک آتی ہے تو جو ہوا ہے وہ اس قدر تیزی اور رفتار سے باہر نکلتی ہے کہ اگر وہ سٹک ہو جائے تو وہ آنت پھٹ جائے گی, بندہ مر جائے گا. اب جب وہ صحیح سلامت نکل آتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولتے ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ دعا ہے. اب وہ جو روح ہے اندر مزید داخل ہوتی ہے, دل تک پہنچتی ہے. ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی. حضرت آدم علیہ السلام اٹھنا چاہتے ہیں. جب کھڑے ہونے لگتے ہیں تو زمین پہ تشریف لے آتے ہیں, نہیں اٹھ پاتے کیونکہ نیچے والے حصے میں روح پہنچی نہیں تھی. جب اٹھتے ہیں اٹھ نہیں پاتے, زمین پر تشریف لے آتے ہیں. یہ بھی انداز گفتگو ہے, ہمیں اسلام نے سکھایا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ زمین پر گر جاتے ہیں.
وہ زمین پر تشریف لے آئے. یہ انداز گفتگو اسلام نے ہمیں سکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دامن کو کانٹے بڑھ کے چوم لیتے تھے. جو سورج ہے، سورج کی کرنیں حضور کی زیارت کو آتی ہیں. یہ سب انداز گفتگو ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. زمین پہ تشریف لے آتے تو رب فرماتے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کو جلد باز پیدا کیا. یہ وجہ کہ آج ہم ہر چیز میں جلدی کرتے، انسان کی فطرت جلد بازی بن چکا. اور دوسری طرف حدیث پاک میں یہ بھی ہے العجلۃ من الشیطان، کہ جو جلد بازی ہے شیطان کی طرف سے. اس لیے فرمایا کہ تدبر، پہلے غور و فکر کر دو پھر بولو. غور و فکر کر دو پھر تم آگے بڑھو. رب سے مشورہ کر لو پھر تم آگے بڑھو. نماز استخارہ پڑھ لو پھر تم آگے بڑھو. علماء سے پوچھ لو پھر تم آگے بڑھو، تاکہ جلد بازی کی وجہ سے تمہیں پریشانی. خیر، یہ ویسے جنرل نالج کے لیے باتیں اپنے مقصد کی طرف. اب اللہ تبارک و تعالی جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ ہے شیطان کو دکھا دی، پھر بعد میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دی. ثم عرضهم على الملائکہ، اب وہی جو نام ہے فرشتوں پر پیش کی. پوچھا فقال انبئونی، اب تم مجھے بتاؤ کہ چیزوں کے نام کیا. فرشتوں کا جواب جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. یہ ساری گفتگو، یہ سارے معاملات شیطان بھی ادھر سن رہے دیکھ رہے، کیونکہ اس کو فرشتوں میں شامل کیا جاتا ہے. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت، علم کے ذریعے سے فضیلت، دل کے ذریعے سے خوبی بتا دی. اچھا، انسانی اعضاء میں سے سب سے پہلے جو حصہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ دل بنتا ہے، اور سب سے آخر پر اگر مرتا ہے تو وہ بھی دل ہی مرتا ہے. یہ دل کی خوبی. دل جسم کے اندر بادشاہ ہے، رولر. رولر اچھا ہوگا تو رعایا بھی اچھی ہوگا. اب حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیات، فضیلتیں فرشتوں اور شیطان کو بتا دی گئی. اب رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اب تم سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے میں پڑے الا ابلیس، ابلیس سجدے میں نہیں پڑا. فرشتوں نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان نے تو سجدے ہی نہیں کیا، تو پھر فرشتوں نے شکرانے میں دوسرا سجدہ کیا. رب نے 2 سجدے نماز میں فرض کر دی. اس یاد کی طرف اشارہ کیا. ہمارا جو اسلام ہے، آپ یوں سمجھیے دس از اے کلیکشن آف میموریز. اب جس تعلیم کو بھی دیکھیں گے نا اس کا تعلق کسی نہ کسی سے ہوگا. ویسا نہیں، ہمارا اسلام بلیو رکھتا ہے کہ پرانی چیزوں کو یاد رکھو، ان کو بھول نہ جاؤ. اپنی میموریز اپنے پاس رکھو، ان کو بھولو. ہمارا اسلام ریلائے کرتے روایت پہ، نقل پہ، عقل پہ نہیں. عقل آگے ہو جاتی ہے اسی لیے گمراہ ہو جاتی ہے، نقل پیچھے ہو جاتی ہے اسی لیے گمراہ نہیں ہوتی. ہم سب ریلائے کرتے ہیں مذہب اعلی حضرت پہ، یہ ہمیشہ پیچھے ہو جاتا ہے، آگے ہو نہیں جاتا. تو خیر، جب بولا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا.
وہاں پہ شیطان تھا، وہ بولا میں نہ سجدہ کروں. ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا. دوسری جگہ پہ رب نے جب پوچھا قال ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دستے قدرت سے ایک زبردست قسم کا نمونہ بنایا ہے، تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کر دی. آگ کا کام ہمیشہ اوپر ہو جانا ہوتا ہے، مٹی کا کام نیچے کو آنا ہوتا ہے. تو آگ کو فضیلت ہے، لہذا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو رب نے پھر جواباً کیا ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم، تو مردود ہے، یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تم پر لعنت برستی ہے. اگر میں شیطان کی ساری گفتگو کو ایک جملے کے اندر سمرائز کروں نا، تو مجھے یہ کہنے دیجئے رب نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، اس نے بولا تھا آئی ڈونٹ کیئر. اس نے کیا جملہ بولا؟ آئی ڈونٹ کیئر. بنیادی طور پہ میرے بیان کا موضوع یہ جملہ ہے، آئی ڈونٹ کیئر فار دس حکم. دو جملے استعمال ہوتے ہیں، ایک it doesn't matter to me اور دوسرا I don't care. ابھی تک جو میں فرق سمجھ پایا ہوں ان دونوں جملوں کے یوزج سے، جو کتابوں میں نے پڑھا، جو یہاں سے لوگوں سے میں نے پوچھا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ it doesn't matter to me, it's more polite، یوں کہا جاتا ہے. اور دوسرا اتنا پلائٹ نہیں لیکن جملہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا ڈیپتھ میں جائیں تو جب یہ بولا جاتا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می، اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب یہ جملہ بولا جاتا ہے نا آئی ڈونٹ کیئر، اس کا یہ مطلب ہے کہ بولنے والا بندہ سیلفش اور کیئر لیس ہے، اس کو دوسروں کے احساسات کی پرواہ نہیں، وہ بندہ کیئرنگ نہیں. آئی ڈونٹ کیئر کے اندر ایروگینس بھی پایا جاتا ہے. ابا واستکبر، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو نے اس کو بنا دیا، بڑی فضیلتوں والا بنایا ہو، لیکن میں سجدہ نہیں کروں. دیکھیں جملے بدلنے سے نا احکام بدل جاتے. ہمارا جو اسلام ہے آپ یوں سمجھیے کہ 90% یہ ریلائی کرتے ہیں ہمارے جملوں پہ، ہماری گفتگو پہ. کیا بول کیسے رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں، ان پہ ریلائی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بوڑھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ بول دیں تو ادھر بیٹھ جا یا سٹ ڈاؤن، اس کو آپ کیا سمجھیں؟ بے ادبی. اگر آپ اسے بولیں نا پلیز بی سیٹڈ، بے ادبی نہیں، اس میں عزت ہے. ہمارے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کوئی حکم دیں، آپ بولیں آئی ڈونٹ کیئر، یہ شیطانی جملہ ہے. اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طرح تم اپنے لیے جی رہے ہو لوگوں کے لیے بھی جیو. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو لگژری لائف کی جو ہائیسٹ لیول ہے حضور گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہم غریبوں کی خاطر فقیری والی زندگی پسند فرمائی.
صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے بڑے امیر گزرے، اگر وہ چاہتے تو دنیا کو انجوائے کرتے، لیکن نہیں، دوسروں کا خیال رکھا۔ صحابہ کرام حضور کے لیے جیے، حضور علیہ السلام ہم جیسے امتیوں کے لیے جیے۔ حضور چاہتے تو ٹھیک ہے گھر پہ بیٹھے رہتے، نہ تبلیغ کرتے نہ اسلام پہنچتا، صحابہ چاہتے تو یہی ہوتا، لیکن ایسا ہے وہ جیے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے جیے۔ لہذا ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے بھی جیو اور دوسروں کے لیے بھی جیو۔ رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی تب تک لوگوں کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ لوگوں کے حالات کس طرح بدلے؟ جب سارے ایک دوسرے کے لیے اسٹرگل کریں۔ اس امت کو افضل کیوں بولا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ افضلیت کی وجہ کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، پھر کوئی غلط کام دیکھے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے تو لوگ بولنا شروع کر دیں آئی ڈونٹ کیئر، میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، ٹھیک ہے اس نے جو کرنا کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی غلط کام دیکھے ہوتا تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے وہ ختم کرے، فبلسانہ، یا پھر زبان سے ختم کرے، سمجھائے اپنے مسلمان بھائی کو۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہو رہا، سمجھا کے تھک گیا ہے، تو فبقلبہ، اپنے دل میں برا جان لے، وذالک اضعف الایمان۔ چلے یہ تو نظر آتے اس بندے کے دل میں ایمان ہے، تو اسلام یہ چاہتے کہ خود بھی جیو، خود بھی صبر اور دوسروں کو بھی سنوارو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو سمجھاتے رہو، سمجھاؤ گے تو سمجھانا فائدہ دے گا۔ اپنے بزرگان دین کے احوال کو پڑھ کے دیکھیے، ان کی بائیوگرافی کو پڑھ کے دیکھیے، وہ جب دیکھتے تھے نا کہ ان کا کوئی مسلمان بھائی گناہ میں مبتلا ہے تو ان کے پیشاب میں خون آ جاتا تھا۔ یہ ان کو کیا پڑی ہے اتنا خوف کرنے کی؟ ٹھیک ہے وہ بندہ گناہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کرتا ہے، ان کو کیا پرواہ، لیکن نہیں، دوسروں کے لیے جیے، اپنے لیے بھی جیے، تو ان کے پیشاب میں خون آ جاتا تھا۔ اسی طرح بزرگ کسی کو دیکھتے وہ گناہ میں مبتلا ہے تو اسی وقت وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ ان کے حالات تھے۔ تو من رآ منکم منکر، جو کوئی غلط کام ہوتا دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس کو ایلیمینیٹ کرے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، پھر ہم اپنے بیان کے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ سلطان مراد ایک بادشاہ گزرے تو اس نے اپنے وزیر کو لیا، کہنے لگا کہ ہم باہر جاتے ہیں، دیکھتے لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ اس نے اپنا بھیس بدلا، باہر پہنچتا ہے، دریا کے کنارے ریور کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھ رہے ایک آدمی اوندے منہ لیٹا ہوا ہے اور وہ مر گیا۔ اب پاس سے لوگ گزرے تو لوگ کہتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ یہ بندہ مر گیا ہے، تم اس کو اٹھاؤ، اس کو اس کے گھر پہنچا دو۔ تو لوگ کہنے لگے چھوڑو اس بندے کو، وی ڈونٹ کیئر، چھوڑو اس بندے کو، ہم نے کیا کرنا۔ خیر سلطان مراد کہنے لگا یار ایک مسلمان ہے، مسلمان کی عزت کا حکم ہے، اس کا جنازہ ہوتا ہے، دھولے کی طرح یہ چلتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، پیچھے سارے باراتی ہوتے، یہ رب نے عزت دی ہوئی ہے مسلمان کے جنازے کو، تو چلو اٹھاؤ اس کو اس کے گھر پہ لے کر چلو، پھر تجہیز و تکفین کا سلسلہ کرتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے یہ شرابی کبابی بندہ ہے،
اس کو چھوڑو، یہ پیتا رہتا ہے۔ خیر انہوں نے اٹھایا، گھر پہ پہنچے، دروازے کو نوک کیا تو اندر سے ان کی وائف آئی۔ تو سلطان مراد کہنے لگا کہ یہ تمہارا شوہر ہے یا تمہارے گھر سے تعلق رکھتا ہے، یہ کون ہے؟ وہ وائف ان کی کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ سلطان مراد کنفیوزڈ، لوگ کہتے ہیں یہ شرابی کبابی ہے، گھر والی کہتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی۔ اور واقعی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خیرکم خیر لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ بندہ ہے کہ جس کو اس کے گھر والے بولے یہ اچھا ہے۔ سلطان مراد کنفیوز۔ اب وہ تجہیز و تکفین ہوئی، سارے معاملات طے پا گئے، تو سلطان مراد پوچھنے لگا کہ آخر کیا وجہ تم اس کو ولی اللہ کہتی ہو، باہر والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہگار آدمی تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ دراصل لوگوں کو نا غلط فہمی ہوگی، اور لوگ غلط فہمی پالنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، اور یہ ہم بھی کرتے ہیں۔ غلط فہمی ہوگی ہے، غلط فہمی پالنے میں بڑی جلدی کرتے۔ فتبین، اسی لیے ارشاد فرمایا پہلے تحقیق کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اسی لیے فرمایا کہ غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ اچھا معاشرہ ہے۔ خیر وہ کہنے لگی معاملہ یہ تھا کہ اس بندے کی عادت تھی کہ اس نے وہ کہنے لگی کہ اس کا یہ معمول تھا، عادت تھی کہ پاس جو شراب خانہ ہے یہ ایک دن وہاں پہ جاتا، وہاں پہ جتنی بھی شرابیں ہوتی سب خرید لیتا۔ اب جب وہاں سے شرابیں لے کے گھر پہ آتا تو لوگ دیکھتے، تو گھر پہ آتا تو اس نے آ کے یہ ساری شراب کی بوتلیں نالی میں بہا دے دی۔ میں نے اس کو بولنا کہ تم یہ کرتے کیا ہو؟ تم روزانہ ادھر جاتے ہو، لوگ تمہیں دیکھتے، لوگ تمہیں شرابی سمجھیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ان چیزوں کا مالک میرا رب ہے، لیکن میں وہاں پہ اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہاں سے ساری شرابیں خرید کے ان کو ضائع کر دوں، کم از کم میری وجہ سے لوگ شراب پینے سے بچ جائیں۔ فَبِيَدِهِ، جب تم غلط کام